السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ مظاہر علوم جدید سہارنپور کے سابق امین عام حضرت مولانا سید محمد شاہد صاحب نور اللہ مرقدہ اور مدرسہ مظاہر علوم وقف سہارنپور کے سابق ناظم و متولی حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب نور اللہ مرقدہ اب دونوں اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ دونوں اپنے اپنے وقت کو گزار کر کے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے ہیں۔ جب تک یہ دونوں بزرگ حیات رہے تو عوام یہ سوچتی رہی کہ مدرسہ مظاہر علوم وقف اور مدرسہ مظاہر جدید کے اندر اختلاف اور خلفشار باقی ہے۔ دونوں بزرگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ملاقات نہیں ہوتی ہے، آپس میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کے گوشے گزار کر رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ دونوں حیات کے اندر ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے، یہ اپنا عزم ظاہر فرماتے تھے کہ کاش یہ اختلاف نہ ہوتا۔ اور ابھی بھی الحمدللہ دونوں بزرگوں کی اولاد اور ان کے جانشین ان دونوں مدرسوں کے قائد، سپہ سالار اور ان کے جانشین ہیں۔ ان کی دوریاں بھی الحمدللہ اب ختم ہو گئی ہیں۔ آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک ایسا واقعہ کیا جا رہا ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ مولانا سید محمد شاہد سہارنپوری اور مولانا محمد سعیدی صاحب کے اندر کتنی آپسی محبت تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد سعیدی رحمہ اللہ اور مولانا سید محمد شاہد صاحب بذریعہ ٹرین کسی جگہ جا رہے تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ریلوے اسٹیشن پہنچے، اپنے متعینہ ڈبے میں دونوں حضرات داخل ہوئے تو دیکھا کہ مرحوم مولانا سید محمد شاہد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ بھی اسی ڈبے میں موجود ہیں جس ڈبے میں حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب کا ٹکٹ تھا۔ تو اسی ڈبے میں پہنچے، دونوں بڑے اتفاق سے ملے۔ ان دونوں کی ملاقات، انداز اور پرمزاح گفتگو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ادارتی سطح پر دونوں کے درمیان بڑی خلیج واقع ہے۔ ایک وقف علی اللہ کا مؤید اور عالم بردار تو دوسرا سوسائٹی ایکٹ رجسٹریشن کا حامی و مؤید۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ کھانا ہمارے ساتھ بھی تھا، یعنی مولانا محمد سعیدی صاحب کے ساتھ بھی تھا، اور کھانا حضرت مولانا سید محمد شاہد صاحب کے ساتھ بھی تھا۔ مولانا چونکہ شوگر کے مریض تھے اس لیے قیمے میں بنے کریلے اور روٹیاں تھیں۔ ہمارے ساتھ بھی الحمدللہ خوش ذائقہ کھانا موجود تھا۔ طے ہوا کہ ایک ساتھ کھائیں گے۔ مولانا کے ہمراہ مولوی اسعد حقانی سلمہ بھی خادم کی حیثیت سے تھے۔ جلدی کھانا چنا گیا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو راقم السطور نے سہارنپور کے ایک اہم ہوٹل سے بنی ہوئی ایک نادر مٹھائی کا ڈبہ سامنے رکھ دیا۔ یہ مٹھائی اصل میں مٹھائی کم ڈرائی فروٹ زیادہ تھی، اس لیے مولانا سید محمد شاہد سہارنپوری صاحب نے شوگر کے باوجود ماشاءاللہ کھائی اور پسند کی۔ یہ تاریخی سفر بمشکل 7 گھنٹے ساتھ رہا، پھر لکھنؤ آ گیا جہاں مولانا کو اترنا تھا۔ اسی ٹرین سے آگے مولانا محمد سعیدی کو گورکھپور جانا تھا، وہ آگے چلتے رہے، مولانا اتر گئے۔ منزل الگ ہونے کے بعد حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب نے اچھے الفاظ سے مولانا کے اخلاق کا تذکرہ کرتے رہے اور لمبا سانس کھینچ کر فرمایا کاش یہ اختلاف نہ ہوا ہوتا۔ بہرحال مولانا سید محمد شاہد سہارنپوری رحمہ اللہ کی عام عادت تھی کہ آتے جاتے جو بھی ملتا ہلکا سا سر خم کر کے معمولی سا ہاتھ اٹھا کر سلام ضرور کرتے تھے۔ 2 سال پہلے مولانا کا انتقال ہو گیا تھا اور اب 2-3 ہفتے پہلے حضرت مولانا محمد سعیدی بھی اچانک داغ مفارقت دے گئے ہیں۔ مولانا سید محمد شاہد سہارنپوری رحمہ اللہ کے صاحبزادے مفتی محمد صالح صاحب جو اس وقت مدرسہ مظاہر علوم کے امین عام اور نائب ناظم ہیں، اور ان کے ادارے کے بہت سے اساتذہ و ملازمین نے ناظم صاحب یعنی مولانا محمد سعیدی صاحب کے جنازہ و تدفین میں شرکت کی۔ مفتی صاحب کا ایک تعلیمی ادارہ قبرستان حاجی شاہ کمال الدین کے بالکل قریب واقع ہے، جس کی نظامت کے فرائض انہی کے برادر صغیر مولانا سید محمد یاسر صاحب کر رہے ہیں۔ وہاں نہ صرف نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کے لیے کار پارکنگ کا معقول نظم کرایا بلکہ ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی کیا۔ ایک دن اچانک راستے میں راقم السطور سے ملاقات ہو گئی تو بڑے کرب کے ساتھ کہا مولانا محمد سعیدی صاحب کے انتقال کا ہمیں بڑا افسوس ہے، بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اچانک چلے جائیں گے۔ میں مولانا صاحب کے صاحبزادگان سے تعزیت کر چکا ہوں، لیکن چونکہ راقم السطور کا ان سے بڑا تعلق تھا اس لیے آپ سے بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ کچھ سال پہلے تک دونوں اداروں میں بڑی ہستیاں موجود تھیں، مگر خدا جانے کیسی ہوا چلی کہ سارے ہی بڑے ہمیں داغ مفارقت دے کر چلے گئے۔ حضرت ناظم صاحب کے استاد محترم مولانا سید محمد عاقل صاحب بھی 42 دن پہلے 29 شوال 1446 ہجری کو فوت ہوئے تھے۔
ناظم صاحب پہلے تو دولت قدہ پہنچ کر عیادت کرنے کے لیے گئے تھے، پھر انتقال کے بعد تعزیت کی، نماز جنازہ میں شرکت کی، پھر چند دن بعد دوبارہ مولانا سید محمد عاقل صاحب رحمہ اللہ کی قبر پر حاضر ہوئے، ایصال ثواب بھی کیا اور طلبہ سے بھی ایصال ثواب کروایا۔ بہرحال اس پوری تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں بزرگوں کے درمیان اور ان کے بیٹوں کے درمیان کس طریقے سے محبت ہے، اور الحمدللہ یہ خوش آئند قدم لگتا ہے کہ مظاہر قدیم اور مظاہر جدید کے اندر جو دوریات تھی اور دیکھنے کو مل رہی تھی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی، کافور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کے اندر اتفاق پیدا فرمائے اور اس طرح کی دوریوں کو ختم کر کے اشاعت الی اللہ دین کی خدمت کرنے کے لیے ہم سبوں کو قبول فرمائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل دیار تھانوی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔